اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے میں نے صدقہ فطر کے کچھ مسائل عرض کیے تھے۔ آج کو فقہی مسائل میں آپ کو عرض کر دوں۔ نابالغ مجنون اگر مالک نصاب ہیں، نابالغ اور مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ان کا ولی ان کے مال کی طرف سے ادا کرے گا۔ اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب یہ خود ادا کر دیں، اور اگر خود مالک نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پر ان کے ذمہ ادا کرنا نہیں۔ در مختار مع رد المختار۔ ہمارے ہاں اکثر جو بچے ہیں وہ ہماری مڈل کلاس فیملیاں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے خود کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں تو وہ ان کے کیا مالک نصاب ہوں گے، لیکن ضروری بھی نہیں ہوتا۔ بعض بڑے بڑے بزنس مین جو حضرات ہوتے ہیں وہ مکان میں انویسٹ نہیں کرتے، وہ کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو پیسہ ہم نے ادھر باندھ کے رکھنا ہے وہ کاروبار میں لگاؤ اور 20-30 ہزار روپیہ کرایہ دو اور اپنا وقت گزارو، نئی کوٹھی لو، جب پرانی ہو جائے پھر نئی لے لو۔ ہاں جی، تو وہ اس طرح بھی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچہ جو ہے بہت بڑے پاکستان کے گروپ ہیں جن کی اولادیں مجنون ہیں لیکن وراثت میں کروڑوں روپے اربوں روپے کے مالک ہیں، تو یہ ایسے مسائل درپیش ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا، مرد مالک نصاب پر کون کتنا کس کا دے گا؟ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ جنون خواہ اصلی ہو یعنی اسی حالت میں بالغ ہوا یا بعد کو عارض ہوا، دونوں کا ایک حکم ہے۔ در مختار۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو اچھا نصاب حاجات اصلیہ سے تقریباً 80 سے 86 ہزار روپیہ اس وقت بن رہا ہے، جس کے پاس تقریباً 80 سے 86 ہزار روپیہ اضافی پڑا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کے کپڑے شامل نہیں ہیں، رہنے کا مکان شامل نہیں ہے، گاڑی شامل نہیں ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں جو آپ عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں یہ شامل نہیں ہیں۔ سادہ لفظوں میں سیونگ کہہ لیں، جو سیونگ آپ کے پاس پڑی ہے اتنی موجود ہو کہ وہ 80 ہزار روپے تک پہنچ جائے، وہ چاہے زیور کی صورت میں ہو، وہ چاہے کسی اور جنس کی صورت میں ہو، ہاں جی، اتنا اگر مالیت آپ کے پاس بن جاتی ہے تو پھر بندہ مالک نصاب ہوگا۔ اور میں نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا کہ کس بندے پر کتنا صدقہ فطر واجب، اور یہ جو ظاہری بات ہے بالکل سٹارٹنگ ہے مالک نصاب کی، تو اس کے مطابق پھر ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ آج کل جو لوگ ایویں اچھے بھلے صحت مند بیمار بنے پھر رہے ہیں، ان لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، بلا عذر چھوڑا، صدقہ فطر ان کے اوپر بھی واجب ہے۔ باپ نہ ہو تو پھر کون صدقہ فطر ادا کرے؟ باپ کی جگہ پھر دادا اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اور یہ ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی، دیگر رشتہ دار کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا بیٹے کے اوپر لازم نہیں ہے۔ بیٹا ماں باپ کا، دادے دادی کا، نابالغ بھائیوں کا اور رشتہ داروں کا فطرہ نہیں ادا کرے گا۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی کہ وہ کہہ دیں کہ آپ ہمارا ادا کر دو تو ٹھیک ہے، پھر اس صورت میں ادا ہو جائے گا۔
لیکن واجب اس پر نہیں ہے۔ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے۔ یوں ہی ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے، اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بندے کو آپ، ہر ایک بندہ جو ہے نا جی اپنی حیثیت کے مطابق جب نکالتا ہے، کوئی تھوڑا نکالتا ہے، کوئی زیادہ نکالتا ہے، تھوڑا دے تو ایک کوئی دے دے، اسی کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر زیادہ نکال رہا ہے تو چند لوگوں کو دے، ان کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر چند لوگوں کا 170 روپے ہے جی، 5-7 بندوں نے کہا جی ہماری حیثیت ہی اتنی ہے جی، ہم اتنا ہی فطرہ دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، 180 روپے 200 روپے جتنا بھی دے سکتے ہیں، تو وہ 5-7 مل کے وہ ایک شخص کو دے سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف کون سے ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، سوائے عامل کے، کہ اس کے لیے زکوٰۃ فطرہ نہیں ہے، زکوٰۃ ہے فطرہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ جتنے بھی ہمارے مدارس اہل سنت و جماعت کے مدارس ہیں، ان کے محتمم حضرات ہوتے ہیں، منتظمین ہوتے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذمہ ہوتا ہے سارے مدرسے کا نظام چلانا۔ اب ہم الحمدللہ ہمارا ایک وسیع نیٹ ورک ہے مدارس کا، اور اس میں سارے بچوں کے کھانے کا، رہائش کا، ان کی دیگر ضروریات کی ساری ذمہ داری۔ میرے چچا جان ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ہمارے جتنے مدارس ہیں وہ ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں آتے ہیں وہ تمام طلباء کرام کو نئے سوٹ سلوا کے دیتے ہیں، سردیاں ہوں تو جرسیاں، ٹوپیاں اور یہ ساری چیزیں ان کو لے کے دیتے ہیں۔ تو ایسے افراد وہ الحمدللہ اپنی جیب سے کرتے ہیں، وہ کسی سے لیتے نہیں۔ میرے الحمدللہ کزن ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ سارا اخراجات اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے اندر الحمدللہ انہوں نے مسجد بنائی ہے ہماری دادی جان کے نام پر، باب رحمت کے نام سے، تقریباً 1 کروڑ روپے لگا ہے انہوں نے، اور رمضان شریف کے یکم سے لے کے آج تک روزانہ وہاں پر بریانی کی دیگ پکا کے تقسیم کرتے، افطاری کے ٹائم روزانہ افطاری ہو رہی، روزانہ افطاری اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ وہ تو یہ اس طرح کے ساتھیوں کے ساتھ تعاون جو کرنا چاہیں وہ لازمی کریں، کہ وہ اس طرح لاہور میں بھی، لاہور کے مضافات میں بھی، جہاں پہ بھی مساجد مدارس، اب امریکہ میں بھی لگواڈیا ایئرپورٹ پر انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے، وہیں پر وہ خطابت بھی فرماتے ہیں۔ میرے کزن ہے وہ وہاں پر تراویح سناتے ہیں، 1 سال ہر سال سے وہ سنا رہے ہیں، اور کوئی کسی سے 1 روپیہ 1 آنا ٹکا نہیں لینا، جو کچھ کرنا ہے اپنی جیب سے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بھی بندے رکھے ہیں، لیکن ہمارے زیادہ تر اداروں کے جو محتمم حضرات ہیں وہ تھوڑے کمزور ہیں، ان کے اپنے وسائل تو ہوتے نہیں، تو وہ پھر آپ لوگوں کے تعاون سے، اہل سنت کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے تعاون سے یہ ادارے چلتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں اہل سنت کے اداروں کو سپورٹ کریں، عشق رسول پروموٹ ہوگا، حضور کا عشق، میرے نبی کا عشق، صحابہ کا عشق، اہل بیت کا عشق، یہ محبتیں پروموٹ ہوں گی۔ اور جو مستند ادارے ہیں ان کو، بعض لوگوں کے ادارے کوئی نہیں ہوتے، مدرسے کوئی نہیں ہوتے ہیں، وہ پرچیاں پکڑ کے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان فراڈیوں سے وہ بچنا بھی بڑا ضروری۔ ہاں جی، ان لوگوں نے، ان کالی بھیڑوں نے جو اصل کام کرنے والے ہیں ان کو بھی بدنام کیا ہوا ہے، اصل کام کرنے والوں کو بھی بدنام کیا ہوا ہے۔ البتہ خیر، عامل کو آپ دے سکتے ہیں۔ اب میں 1-2 احادیثیں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو ایسے ہی مانگتے پھرتے ہیں، یہ اسپیشلی جو یہ بھکاری قسم کے لوگ ہیں، بہار شریعت کے اندر مفتی صاحب نے بڑا ایک اہم مسئلہ لکھا، فرماتے ہیں آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو بھی کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے، ناجائز طور پر سوال کرتے ہیں، بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں،
اور بتھیرے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو بھی ننگو آر خیال کرتے ہیں۔ بھیک مانگنا حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی اور بے غیرتی، بے مایا عزت جانتے ہیں، اور بہتوں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپے سود کا لین دین کرتے ہیں، زراعت وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے، اور جیسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ اسکیلیٹن بالکل ہے، وہ آپ نے دیکھا نہیں، مردوں کی کھوپڑیاں، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت والے دن اٹھائے گا۔ انہوں نے سوال کیا، بھیک مانگی، لو جی دو جی، ٹھیک ٹھاک۔ میں نے کئی مرتبہ یہ قصور کے چودھری کا قصہ آپ کو سنایا۔ ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں ابن حبان سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال ایک قسم کی خارش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ ہاں اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی کے مثل امام احمد نے بھی روایت نقل کیا۔ خارش ہے نا جی، وہ خارش والے آدمی کو ایک عادت پڑی ہوتی ہے، وہ خارش کیے رکھتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک اور میں آپ کو جو مفتی صاحب نے بڑا اہم مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی سوال کرتا ہے، اس بندے کو مسجد میں سائل کو اگر کسی بندے نے سوال، یہ اکثر رمضان شریف کے اندر نا جمعہ والے دن آپ بھکاریوں کی نا مسجد کے باہر لائنیں دیکھا کریں، وہ مسجد کے چندے میں پیسہ ڈالنے کی بجائے نا وہ بھکاریوں کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھکاریوں کو، جو پھر وہ ایسے وہ دلیر بھکاری ہوتے ہیں مسجد کے اندر گھس آتے ہیں۔ میں تو فوراً جو ہے نا جی، مجھے پتہ چل جاتا ہے ان کی شکل و صورت سے یہ کیا صورت حال ہے۔ میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا ہے۔ میرا دفتر تھا یہ سٹی ٹاور میں نے ساری زندگی الحمدللہ کام کیا ہے، ساتھ نوکری کیا، ساتھ کاروبار کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے دستے سوال اٹھا کے لوگوں کے دروں پہ چلے گئے، مجھے دے دو، میں بھکاری ہوں، مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہو۔ ہم نے ساری زندگی سوال نہیں کیا۔ راجپوت برادری کے مرنا تو ہم قبول کریں گے، لیکن سوال کرنا ہماری فطرت میں نہیں۔ ہاں البتہ کہ کوئی ایویں راجپوت کا لیبل لگا کے بھیک مانگنا شروع کر دے وہ الگ بات ہے، ورنہ ہماری برادری میں سوال موت کے برابر ہے، ہم سوال نہیں کرتے۔ میں نے ساری زندگی کاروبار کیا، اب بھی الحمدللہ کاروبار کرتے ہیں۔ سٹی ٹاور میں میرا دفتر تھا، اور وہاں پہ یہ جھگیاں بھی ہمارے بالکل قریب تھی۔ گلشن راوی میں ادھر شام نگر میں میری مسجد تھی، اس کے درمیان میں ساری جھگیاں والی بیٹھی ہوئی تھی۔ قبلہ آپ کیا تصور کرتے ہیں، آپ میں سے ادھر شاید ہی کوئی بیٹھا ہو جس کے پاس لیٹسٹ آئی فون ہو، 3.5 لاکھ روپے کا فون کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس 15,000 20,000 25,000 30,000، بس یہ ہماری اوقات ہے۔ ان کے پاس لیٹسٹ آئی فون ہوتے ہیں جو جھگیوں والی مانگنے والی ہوتی ہیں، بندے ان کے جھگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن شرابہ پینا، جوئے کھیلنا، اور عورتیں ان کی مانگ رہی ہوتی ہے، اور جناب لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی ہے۔ ہم نے تو ان کو قریب سے دیکھا ہوا ہے، اور آپ یہ اندازہ کریں کہ اتنے دلیر بھی ہو جاتے ہیں، مسجد میں گھس کے سوال کرتے ہیں اور پھر لوگ ان کو جیب میں سے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے سامنے بار شریعت کھلی ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد کے سائل کو اگر 1 پیسہ دیا تو 70 پیسے اور خیرات کرے کہ یہ 1 پیسے کا کفارہ ہے، یہ 1 پیسے کا کفارہ ہے۔ جو بندے مسجد میں بھکاریوں کو دیتے ہیں ان کے لیے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ سائل مسجد میں جو سائل سوال کر رہا ہے اس بھکاری کو آپ نے 1 پیسہ دیا تو 70 پیسے خیرات کرے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم
نے ایک شخص کو عرفے کے دن عرفات میں سوال کرتے دیکھا تو اس سے درے لگائے اور فرمایا کہ اس دن میں اور ایسی جگہ میں غیر خدا سے سوال کرتا ہے؟ ہاں بدبخت آدمی، عرفہ کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، اور رب کی اتنے قرب تجھے نصیب ہو گیا ہے، اور آج بھی تو نے خدا سے نہیں مانگنا۔ یہ لوگوں نے پوری یہ جو حج کا موسم آتا ہے نا جی، اب تو سب کچھ گڑبڑ ہو گیا نا، تو پوری فلائٹیں بھکاریوں کی جاتی ہیں وہاں پہ حج کرنے، عمرہ کرنے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے نا، یہ رمضان شریف میں وہ عرب بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ ہو، حج کا مہینہ ہو، ان دونوں میں عرب جو ہے خوب خیرات کرتے ہیں، تو یہ پوری فلائٹیں بھکاریوں کی جاتی ہیں وہاں پہ مانگنے کے لیے، یہ جیب کتروں کی، ہاں جی، پھر وہ جیب کتری ان کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں سے غلاف کعبہ بھی کاٹ کے لے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو ویسے ہی ساتھ لگے ہوئے تھے جی، غلاف کے ساتھ وہ غلاف ہمارے ساتھ ہی لگ گئے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، وہ کعبے کی دیواروں وہ اس کے غلاف کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کئی بندوں کو میں نے ایسے دیکھا، کئی بندوں کو، کہ وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ یہ دیکھو اب یہ آیا کعبہ شریف میں رو رہا ہے لیکن بیچ میں کینچی پھیر رہا ہے، وہ کعبے کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے۔ اب عربیوں نے کیا کیا، انہوں نے حج کے دنوں میں غلاف ویسے ہی اوپر اٹھا دی، انہوں نے کہا اس قوم نے باز تے ہونا نہیں تو چلو غلاف ہی اتنے چک دے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، عام مسجد تو عام مسجدیں، بیت اللہ کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، مسجد نبی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، وہ مقدس مقامات جو ہماری روحانیت کا مرکز ہے، وہاں سے جہاں سے ہمیں فیض ملنا تھا، ان لوگوں نے ان مقامات کو بھی نہیں چھوڑا۔ یار اللہ تعالیٰ بس اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے محفوظ رکھے، بندہ پھونک کے قدم رکھے، اپنی طرف سے کوئی غلطی نہ کرے، ہاں اگر پھر بھی بندے سے ہو جاتی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بندہ ارادتاً نہ کرے، لیکن پھر اگر کوئی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور نسبت نصیب فرمائے۔